حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے پوچھا امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی بھی معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی کام آپ نااہل آدمی کے سپرد کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ڈرائیور بن گیا، اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، ڈرائیور بن گیا، ڈرائیونگ کا لائسنس اس نے لے لیا لیکن ڈرائیونگ اس کو نہیں آتی۔ اس کا مطلب آپ نے یہ ڈرائیونگ کی جو امانت تھی یا یہ نااہل آدمی کے سپرد کی ہے۔ اب جب نااہل آدمی کے سپرد کریں گے، ایسے آدمی نے ڈرائیونگ لائسنس بنا لیا رشوت دے کے، جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ کیا کرے گا؟ وہ جب سڑک پہ جائے گا، جب گاڑی چلائے گا تو کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا، حادثہ کرے گا، ایکسیڈنٹ کرے گا۔ تو اگر یہ امانت اہل کے سپرد ہوتی، ڈرائیونگ لائسنس اس شخص کو ملتا جس کو ڈرائیونگ آتی ہے، تو یہ حادثہ ہوتا۔ ایک تو حادثات وہ ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پہ کسی بھی وجہ سے ہو جاتے ہیں نا، بریک فیل ہو گیا، کچھ ہو گیا، لیکن حادثات کا کتنا بڑا ریشو ہے جو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ڈرائیور کو صحیح ڈرائیونگ ہی نہیں آتی۔ اچھا، ہم جب امانت کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو 1000 روپے دیے، آپ کو کہا کہ مجھے سال بعد دے دینا، آپ سال بعد آئے، میں نے آپ کو، ہم سمجھتے ہیں صرف یہ امانت۔ یہ سارے ہمارے ہاں جتنے عہدے ہیں، جتنے کام ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی، اب ہمارے ہاں بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اکثر میں یہ بات عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے کام کا ایکسپرٹ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے کام کا، جس چیز کی میں تنخواہ لیتا ہوں، جو میرا سورس آف انکم ہے، جو میرا ذریعہ آمدن ہے، اس میں کتنا بہتر ہوں، یہ اصل مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے تو اس کی سورس آف انکم کیا ہے؟ ڈرائیونگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کا اور کوئی کام آتا ہو یا نہ آتا ہو، ڈرائیونگ اس کو ایسی کمال کی آنی چاہیے کہ وہ اس کی ٹکر کا کوئی نہ ہو۔ یہی مطلب ہے نا، شریعت یہی کہتی ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کیا۔ احسان کا مطلب کوئی بھی کام کریں اچھے طریقے سے کریں۔ اب کوئی آدمی ڈرائیور ہے، اس کا مطلب وہ ایسا ڈرائیور ہو کہ اس کی طرح کوئی ڈرائیور نہ ہو۔ کوئی آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے تو وہ آئی ٹی کا ایسا ایکسپرٹ بنے پھر اس کی طرح کا کوئی ایکسپرٹ دنیا میں نہ ہو۔ کوئی سائبر سیکیورٹی کا ماہر ہے تو وہ پھر ایسا ماہر بنے کہ اس کی طرح سائبر سیکیورٹی کا ماہر کوئی اور، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب ہمارے ہاں رکشے والا، ٹیکسی والا، ریڑھی والا، دکان والا، ہر شخص، اس سے آپ کسی بھی موضوع پہ تبصرہ کروا لو، بھائی وزیر اعظم کیسا ہے، آرمی چیف کیسا ہے، فوج کیسے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم وہ کہے گا نہیں، آرمی چیف کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، اور کور کمانڈر کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو یہ کام یوں نہیں یوں کرنا چاہیے۔ اب وہ مشورے دے رہا ہے کس کو؟ آرمی چیف کو، مشورے دے رہا ہے پرائم منسٹر کو، مشورے دے رہا ہے وزیر اعلیٰ کو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور وزیر اعلیٰ صاحب مشورے دے رہے ہیں عوام کو۔ سمجھ آ رہی بات؟ نہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، وہ ہمیں جیسے بجلی کا مسئلہ ہوگا تو وہ آپ کو کبھی کبھی وزیروں کے بیانات آتے ہیں نا کہ لوگوں کو چاہیے بجلی کا استعمال کم کر دیں، وہ ٹماٹر جب مہنگے ہوئے تھے تو کہا تھا ٹماٹر خریدنا کم کر دیں۔ اس طرح کے مشورے آپ کو دینا شروع کرتے ہیں، اور یہ عوام مشورے دے رہی ہے ان کو۔ تو اگر ایسا ہو کہ ہم اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں، وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں، تو سسٹم صحیح ہو جائے گا، نہیں ہوگا؟ ہمارے استاذ محترم ہمیں اکثر مفتی ابو لبابہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں جتنے برانڈز بنے ہوئے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر کوئی جوتوں کا برانڈ ہے، کتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں جوتوں کے، تو آپ اگر اس کو عام اپنی حالت میں دیکھیں تو اس کو ہم موچی کہتے ہیں۔ جوتے گانٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ موچی کہتے ہیں نا۔ لیکن اگر جوتے گانٹنے والا اپنے کام پہ محنت کرے تو وہ برانڈ بن جاتا ہے۔
کیا بن جاتا ہے؟ جو جوتے کا برانڈ ہے وہ کیا بیچتا ہے؟ جوتے بیچتا ہے نا. تو ویسے اس کو موچی کہتے ہیں, لیکن جب وہ محنت کرتا ہے وہ برانڈ بن جاتا ہے. کوئی سموسے بنا رہا ہے, پکوڑے بیچ رہا ہے. کراچی میں ہر جگہ کتنی ایسی بیکریاں ہوتی ہیں کہ دور دور سے لوگ وہاں کے سموسے خریدنے آتے نہیں آتے کہ یار رول یہیں سے خریدنے کہ سموسے یہیں سے خریدنے ہیں. کیوں؟ سموسے تو دنیا بھر میں ہر جگہ بن رہے ہیں, رول تو ہر جگہ تیار ہو رہے ہیں, تو آپ کسی خاص بیکری پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب وہ بندہ سموسے بناتا ہے تو اس کو سموسے بنانے کا ڈھنگ آتا ہے. تو اگر سموسے بنانے والا بھی اپنے کام کے ساتھ لویل ہو نا, وفادار ہو اپنے کام کے ساتھ, اس کو اپنے کام پہ غیرت ہو. اب اگر ایک آدمی سموسے بنا رہا ہے اور اس کو سموسے بنانا نہیں آتا, اس کا مطلب امانت نااہل آدمی کے سپرد ہے, اس کو سموسے نہیں بنانے چاہیے, اس کو کوئی اور کام کرنا چاہیے. اب ایک آدمی ہے جس مثال کے طور پر ڈرائیور ہے, اب کوئی نئی گاڑی آئی, اب ہمارے لوگ پورا دن بیٹھ کے یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, 4-4 5-5 گھنٹے ویسے ہی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی کبھی کچھ آ گیا, کبھی کچھ آ گیا, کبھی چلتے رہتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کا پکوان کا کام ہے نا, اس کو چاہیے وہ سارا دن پکوان کی ویڈیوز دیکھے. بھائی اس کی ریسیپی کیسے بنے گی, اس چیز کی ریسیپی کیسے بنے گی, یہ کھانا کیسے بنے گا, یہ ڈش کیسے تیار ہوگی. وہ اپنے آپ کو اتنا ماہر بنا دے اس کام میں, اتنی ریسیپیز وہ سیکھ لے کہ اتنی ریسیپی کسی کو آتی نہ ہو, تو وہ کتنا کام کر لے گا, کتنا کام کر لے گا وہ. کوئی آدمی ڈرائیور ہے, وہ یہ دیکھے یار ابھی یہ نئی گاڑی آئے گی, اس نئی گاڑی کے اندر کیا کیا فنکشن ہے, یہ فنکشن میں کیسے سیکھ سکتا ہوں, یہ فنکشن کیسے کام کرتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے ماہر ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جیک آف ایوری تھنگ از ماسٹر آف نن. جو ہر چیز کا جیک ہوتا ہے نا, وہ کسی بھی چیز میں ماسٹر نہیں ہوتا. ہر چیز میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہم لوگوں نے. یہ نااہلی ہے کہ کسی آدمی کے ذمے آپ وہ کام لگا دیں, یا آپ لگا دیں یا وہ خود لگا دیں.